الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ نے صرف کیا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت تلاوت کیا ہے. قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، ایک سوال آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ آج کل جو عالمی منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. کبھی فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی عراق کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی شام کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی یمن کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی بوسنیا کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو کبھی خود ہمارے اپنے ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے تنگ بتنگ کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ جو کوئی تکلیف پریشانی تم کو پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا، اپنی بدکاریوں کا، اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری گرفت کرنا شروع کر دے تو کوئی آدمی رہ نہیں سکتا، اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کر دے
کہ جو آدمی نماز چھوڑے گا اس کی 5 منٹ کی آکسیجن دنیا سے غائب ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ 5 منٹ اگر دنیا سے آکسیجن غائب ہو جائے یا 5 منٹ کے لیے اللہ دل کی دھڑکنوں کو بند کر کے چھوڑ دے، کیا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین. اللہ ارحم الراحمین ہے، بندوں کو ڈھیل دیا ہوا ہے کہ دیکھو اپنی روش کو بدلو، اپنے حالات میں سدھار لاؤ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے محلے کے اصلاح کرنے کی تم کوشش کرو. آج کیا ہے؟ آج دوسروں پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے. دوسروں پہ بڑی آسانی سے ہم لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی بے نمازی ہے، فلاں آدمی سود کھانے والا ہے، فلاں آدمی رشوت لینے والا ہے، فلاں کو جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے. قرآن نے اسی کا جواب دیا، کہا کہ دیکھو دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانا. کیا کرنا؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یاد رکھنا، اگر تم سچائی پر قائم ہو، ہدایت پر جمے ہوئے ہو، اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ لگائے ہوئے ہو، تو یاد رکھنا جو گمراہ ہے نا، ان کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچا چھٹا کھول کے رکھ دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. آج کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بھلا دیے اور دوسروں کی فکر ہم کو پڑی ہوئی ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں، گناہوں کا ایک مرض ہے، ایک جسمانی مرض ہوتا ہے اور ایک گناہوں کی بیماری ہے. جسمانی مرض ہوتا ہے نا، آدمی اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کروٹ اس کو سکون اور چین نصیب نہیں ہو رہا ہے. اب ایسا آدمی اگر دواخانے کو جائے گا تو وہ تلاش کرتا رہے گا کہ کس کو زکام ہے، کس کو سردی ہے، کس کو نزلہ ہے، کس کو کان میں درد ہے، کس کو دانت میں درد ہے. بلکہ اس پیٹ کے درد والے آدمی کے سامنے کتنی ہی سخت تکلیف والا آدمی ہو، وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس دوسرے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا. نہیں کرے گا، کہے گا کہ بھائی میں کوئی دعوت کھانے نہیں آیا ہوں، میں بھی بیمار ہوں، دواخانے کو آیا ہوں. آپ کو تکلیف ہے تو میری تکلیف ہے، آپ اپنی باری کا انتظار کر لو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں. اس کی بیماری کا اس کا احساس نہیں کرے گا، اپنی فکر کرے گا کہ میں اپنے آپ کو کیسے تندرست کروں گا، میں کیسے سکون پاؤں گا، میں کیسے راحت پاؤں گا. یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے. گناہوں کا بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کی فکر کرے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گا. اور صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی، صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو پہلے بدلنے کی کوشش کرتے تھے، دوسروں پہ فتوے نہیں داغتے تھے.
دوسروں پہ حکم لگاتے نہیں پھرتے تھے. کیسے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں تو دلوں کی دنیا اور ہوتی ہے, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دلوں کی کیفیت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. کہا بھائی یہ دل کا ڈاوا ڈول ہونا, طبیعتوں کا بدلنا, یہ تو منافقت مجھے معلوم ہوتی ہے, منافقت مجھے معلوم ہوتی ہے. اپنے گھر سے نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا کہتے ہوئے نکلے. راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے, کیسے تم منافق ہو گئے, کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا ابوبکر دیکھو, جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, قیامت کے دن کا, قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں, وہاں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ دلوں کا بدلنا, طبیعتوں کا مختلف ہونا, یہ منافقت کی علامت میں سمجھتا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ کہ جس پرابلم میں تم مبتلا ہو یہی معاملہ کچھ میرا بھی ہے, کہیں یہ منافقت تو نہیں ہے؟ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا معاملہ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فرمایا ساعتن فساعتن. کہا حنظلہ یہ وقت کی بات ہے, یہ وقت کی بات ہے کہ دل کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. یاد رکھنا, اگر تمہاری طبیعت ہمیشہ ویسے ہی رہے جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں اور راستے میں ملاقات کریں. صحابہ کرام نے, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوسروں کو منافق نہیں ٹھوکا کہ بھائی میری ایک کس طبیعت ایسی ہے کیا, ابوبکر بھی ایسے ہی ہوں گے, عمر بھی ایسے ہی ہوں گے, عثمان بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں, انہوں نے اپنا علاج خود کیا, اپنا علاج جائزہ خود لیا. اور یاد رکھنا صحابہ کو اپنی کتنی فکر ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا, کتنا بڑا اونچا مقام ہے حضرت عمر بن خطاب کا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان نبیا بعد لکان عمر, کہ اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اس کے حقدار کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے رازدار, ان کا نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, رازدار نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقین کی فہرست بتا دی تھی. تمام صحابہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے. جب مدینے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ جنازے سے زیادہ حضرت حذیفہ کو تلاش کرتے, دیکھتے کہ جنازے میں اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے تو سمجھتے کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے, اور اگر
جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پاتے تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، اسی لیے حضرت حذیفہ غائب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے، عرض کرنے لگے، اے حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست سے تم کو آگاہ کیا ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن وقت اور حالات کے حساب سے دل بدلتے رہتا ہے، کہیں ہمارے بد عملیوں کی وجہ سے ہم اس فہرست میں تو نہیں آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج معاشرے کے اندر کتنی انجمنیں نہیں ہیں، کتنی سوسائٹیاں نہیں ہیں، خود اس بارکس کے اندر کتنی سوسائٹیاں نہیں ہوگی، ویلفیئر کے نام پہ ہوگی، اصلاح معاشرے کے نام پہ ہوگی، اور جتنی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کی جماعت ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ بریلوی جماعت ہو، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ہر آدمی اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ تھامے ہوئے ہے۔ مدارس کا مقصد کیا ہے؟ مدارس کے مقصد میں لکھا ہوا ہے معاشرے کی اصلاح، بچوں کی تربیت، لکھا ہوا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ایک دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کتنا دور ہے؟ 23 سال کا دور ہے، 23 سال کا دور ہے، اور شخصیت صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ آپ نے 23 سال کے اندر پوری عرب کی کائے کو آپ نے پلٹ کے رکھ دیا، اور آج مساجد کا جال بچھا ہوا ہے، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، انجمنوں کا جال بچھا ہوا ہے، سوسائٹیوں کا جال بچھا ہوا ہے، تحریکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ویسے اثرات رونما نہیں ہوتے جیسے عہد نبوی میں تھے، وہی بے حیائی پھیل رہی ہے، وہی فساد پھیل رہا ہے، وہی اخلاقی بگاڑ پھیل رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ جیسے کل آپ دیکھ لیں بارکس کے اندر کیا ہوا، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، اور جب یہ قتل ہوا نا، مجھے ایک صورت بہت یاد آئی، بہت یاد آئی کل۔ کون سی صورت معلوم؟ سورہ تکاثر، سورہ تکاثر۔ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس سورت کا پس منظر کیا ہے معلوم؟ لوگ زمانے جاہلیت میں اپنے خاندان پر، اپنے مال پر، اپنی سرداری پر شرف کرنے لگے، اور شرف کرتے کرتے ایسے ہوا کہ لوگ خبروں کو جا کے گننے لگے کہ یہ ہمارے سردار کی قبر ہے، یہ ہمارے شاعر کی قبر ہے، یہ ہمارے تیسمار خاں کی قبر ہے۔ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی چاہت نے تمہیں قبرستان پہنچا دیا۔ کیا ہے کل کے مٹر کا قصہ؟ یہی ہے، یہی ہے۔ مال میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو، میرے بچے اس کے بچے جہاں پڑھتے ہیں اس سے اچھے اسکول میں پڑھے۔ آج کیا ہوا؟ قبرستان تک لے چلے گئی اس چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود سدھرنا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب یہ میں یہ ممبر پہ کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں
تو میری کوشش یہ ہے کہ بھئی پبلک سدھر جائے. اب پبلک سن رہی ہے, مولانا اپنے لیے بول رہے ہیں, ہمارے لیے تھوڑے ہی ہے. تو بتاؤ, جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ میں جھوٹ کے متعلق سنتا ہوں کہ اسلام میں سنگین جرم ہے, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے, لیکن جھوٹ کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا, جھوٹ برابر بولوں گا. رشوت لینے کا معاملہ آتا ہے یا رشوت کے لیے کوئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے کہ معاشرے سے جو ہے رشوت کو پاک کرنا ہے, میں کارڈ لے کے کھڑوں گا, لیکن کوئی موقع آ جائے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اسلام میں حرام کھانا منع ہے, میں سنوں گا, کارڈ لے کے کھڑوں گا, ان تحریکوں کا ساتھ دوں گا, لیکن جب میرے بیٹے کی شادی آئی تو میں خاموشی کے ساتھ جہیز برابر لوں گا. سود برا گناہ ہے, میں اس کی مخالفت کروں گا, سود کسی کو دوں گا نہیں. بینک سے سود آئے تو خاموشی کے ساتھ لے لوں گا. کیا ہے, کیا ہے, کیوں معاشرہ بگڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے معاشرہ بگڑنے کی؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم پر سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے, اپنی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تمہیں کسی گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی جب تم سچائی پہ قائم و ہدایت کے راستے پہ جمے ہوئے ہو. آج ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے, دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا کچھ معاشرے کے اندر فتنہ فساد دیکھ رہے ہیں نا, یہ دلوں میں ٹیڑھے پن کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم, ہرگز نہیں, ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے, نیک کام کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے, لیکن برائی میں جیسے جیسے جاتا ہے اس کا دل کالا ہوتے چلے جاتا ہے. آج اصلاح کی جو تحریکیں ہیں, جو جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں, وہ لوگ کام تو کر رہے ہیں اور فخریہ طور پہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں کے دماغ کو میں نے بدل کے رکھ دیا, فلاں کے دماغ کو میں نے چینج کر کے رکھ دیا. یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہمارے میں ایک فرق ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. کیا کرتا ہے رسول کی ڈیوٹی؟ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی, اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. آج ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ دماغوں کو چینج کرنے کی ہوتی ہے. نہیں, دماغوں کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, دلوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دماغوں کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے, دلوں کو پلٹانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھا. تو ایک سال انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر. کیسے؟ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر, نوجوان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم, سب سے مقدس شخصیت ہے, اور کیا مانگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دیجیے.
غیرت مند صحابہ کرام تھے، سوال پر بفر گئے، غصہ کیا، مارنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صحابہ کو بٹھایا، کہا اس نوجوان کو میرے قریب کرو. اور دیکھنا انداز تربیت نبی کا کیا تھا، دلوں کی دنیا محمد الرسول اللہ نے کیسے بدلی. کہا اس نوجوان کو میرے قریب کرو. جب نوجوان قریب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوان ذرا یہ تو بتا، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ یہ کام تیری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی اگر میں ایسی حرکت کرتا ہوا دیکھ لوں تو اس کا تر اس کے سن سے جدا کر کے رکھ دوں. کہا لوگ بھی اپنے اندر غیرت رکھتے ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے. کیا تو پسند کرے گا کہ یہ کام تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ کہا نہیں. کہا لوگ بھی اپنے بہنوں کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے. کیا تو پسند کرے گا کہ یہ کام تیری خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں پسند کروں گا. کہا لوگ بھی اپنی خالہ پھوپھی کے ساتھ کرنا یہ کام پسند نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے، وطہر قلبہ، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. وہ نوجوان جب مجلس سے اٹھ کر جا رہا تھا کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے آپ کے انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی، اور اللہ کی قسم اس دھرتی پر میں نے محمد الرسول اللہ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دماغوں کو نہیں دلوں کو بدل کے رکھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمال خیر کو انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. کہ دیکھو نفس کی اصلاح چاہتے ہو تو سب سے بہترین کام نماز کا قائم کرنا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں کے وقت نمازوں کو قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی اٹھ کر نماز پڑھو. فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. نمازوں کا اہتمام کرو گے، تہجد کا اہتمام کرو گے، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹائے گی. دلوں کی شخصیت کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرو، تہجد کو لازم پکڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. نفس کو کچلنے کے لیے رات میں کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور بات کے اعتبار سے درست بھی ہے. نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، فرائض کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین منکم، کہ لوگو قیام اللیل کا اہتمام کرو. آج قیام اللیل کا معاملہ کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں امام صاحب پڑھے تو پڑھ لیتے، نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ صحیح،
اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو. مہینے میں ایک دفعہ صحیح اس کو عادت ڈالنے کی کوشش کرو. مہینے میں ایک دفعہ اٹھو گے تو اللہ کی توفیق سے ہفتے میں ایک دفعہ اٹھنے کی عادت پڑے گی. ہفتے میں ایک دفعہ اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے روز اٹھنے کی عادت پڑے گی. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا نفس کو کچلنے کی عادت پڑ جائے گی. تہجد کو اٹھو گے تو فجر کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت بسلام. کہ اے لوگو سلام کو عام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو. واتموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. 11ویں کا 12ویں کا ابھی محرم چل رہا ہے، محرم کا نہیں، سال بھر بھوکوں کو کھلاتے رہو. اسلام کھلانے کی اجازت دیتا ہے. فاتحہ کا کھانا، کنڈوں کا کھانا نہیں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کیا کرو؟ جب ساری انسانیت سو رہی ہے تب چپکے سے اٹھ کر نماز پڑھو. فائدہ کیا ہوگا؟ تَدْخُلُ جَنَّتَ بِسَلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یا جنت کا جو دروازہ ہے باب السلام، اللہ اس سے تم کو انٹری دے گا. یہ کام کرو. شخصیت کو سدھارنا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں کی تہمت سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے. جہاں تہمت لگنے کا خدشہ ہو، آدمی ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیسے؟ دودھ کا باٹل ہے، اگر میں سیندی کے جھاڑ کے نیچے ٹہر کے پیوں لوگ کیا سمجھیں گے؟ تہمت لگے گی نا، تہمت لگے گی. کوئی بھی دودھ پی رہا بول کے نہیں سمجھے گا. یہ معاملہ اب کا نہیں، عہد نبوی میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی زوجہ صفیہ بنت حی اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے ساتھ گئے تو دو صحابی نے آپ کو دیکھ لیا کہ رات کے وقت اللہ کے نبی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، کہا دیکھو رات کا وقت ہے، میری بیوی ملاقات کے لیے آئی تھی، میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. صحابہ کرام چونک گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ کہ ہم آپ کے متعلق کوئی غلط گمان کر قائم کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان الشیطان مجری فی الانس ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ویسے ہی گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے. کہیں بدگمانی پیدا نہ ہو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی. آج معاشرے کو بگاڑنے میں ہمارے اپنے ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو معاشرہ بگڑ رہا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم صدقہ جاریہ کے بہت سے کام کرتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے مسجد کے لیے تعاون کرو، صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے. لیکن سیاہ جاریہ، گناہ جاریہ کا کام بھی ہم کر رہے ہیں. کیسے؟ موبائل فون اٹھایا، کسی کا ناچنے والی کا ڈانس آیا ڈال دیے، کوئی اچھی میوزک آئی ڈال دیے، کوئی ڈرامہ آیا ڈال دیے.
کیا ہوگا میرے بھائی؟ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ میں نے کوئی غلط بات معاشرے میں پھیلائی اور میرا انتقال ہو جائے تو یاد رکھنا جب تک لوگ اس چیز سے استفادہ کریں گے، دیکھتے رہیں گے، گناہ جاریہ کا دفتر میرا بھرتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ میں نے غلط چیز کی بنیاد ڈال کر دنیا سے میں رخصت ہوا۔ سوچیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم ایک موبائل فون سمجھ کر کتنی غلط چیزیں لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ برا ہوں، لیکن میں کوئی اختیار نہیں کہ میں دوسروں کو برائی میں مبتلا کروں۔ پھر معاشرہ نہیں سدھر رہا، زمانے کو بول رہے ہیں کیا کریں بھائی، زمانہ برا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، ہم برے ہیں، ہم برے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے والے ہم خود ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو فروغ دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے موبائل فون سے غیر غلط چیزیں دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں، پھر معاشرہ تانا دے رہے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خود خراب ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے ساتھ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی کوشش کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا خو یا ایھا الذین آمنوا خو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد وَأَنفُسِكُمْ اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ آج معاشرہ نہیں سدھر رہا، کیوں نہیں سدھر رہا معلوم؟ دو وجہ ہیں اس کی، دو وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کو روکنا نہیں چاہتے۔ کیا ہے؟ بڑے لوگ کوئی برایا کام کرتے ہیں نا، ہماری زبانوں پہ تالا پڑ جاتا، تالا پڑ جاتا۔ کیا کریں گے مولوی صاحب، بڑے ہیں کیسا بولنا، یہ جواب آتا دماغ میں۔ خاندان کے بڑے ہیں کیسا بولنا۔ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ برائی کو وہ دیکھتے تو بڑے ہیں بول کے خاموش نہیں بیٹھتے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس برائی پہ نکیر کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، باپ ہے بت بنا رہا ہے، بت بیچ رہا ہے، بتوں کی عبادت کے طریقے سکھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی لگژری زندگی تھی اس وقت کے حساب سے، لیکن کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے باپ کی اصلاح کی فکر کی، کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ باپ ہے، غلطی پہ تھے تب ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکا۔ آج ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ نوجوان اپنی کمر کس لے، کمر کس لے کہ میں اپنی گھر کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایک کمر کس لے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں پر بڑے لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھروں کے اندر اتنی ڈھیل نہ دے دیں کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تب جا کے جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، گھر والوں کی فکر کریں گے، معاشرہ صحیح ڈگر پہ آئے گا، شخصیتیں بنے گی،
شخصیت پروان چڑھے گی، معاشرے کی سدھار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے، امن دے، سکون دے، راحت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔